السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد ٹی وی۔ دوستوں، بارباڈوس کریبین آئی لینڈ کا ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ بارباڈوس ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو اپنے سفید ریت والے ساحلوں اور مشروبات کی وجہ سے مشہور ہے۔ دوستوں، اس جزیرے کے درمیان میں ایک کرائسٹ پیرش چرچ ہے جس کے پاس ایک قبرستان بھی ہے۔ یہ قبرستان بھی دوسرے کئی قبرستانوں کی طرح کچھ پر اسرار کہانیاں رکھتا ہے۔ اس قبرستان سے ایک انتہائی پر اسرار کہانی جڑی ہے۔ 1808 میں وہاں کی ایک چیس فیملی نے اس قبرستان میں ایک والڈ خریدا۔ والڈ ایک بڑے کمرے کو کہتے ہیں جو اکثر قبرستانوں میں پایا جاتا ہے، جہاں مرنے والوں کے تابوت رکھ کر اس کے دروازے کو لاک کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ والڈ ایک میری ان ماریا کے نام پر تھا۔ اس کو 1724 میں تعمیر کیا گیا۔ جب چیس فیملی نے اس والڈ کو خریدا تو اس میں پہلے ہی ایک تابوت موجود تھا جس میں کسی عورت کی لاش تھی جس کا نام مس تھامسینا گورڈر تھا، جس کو 1807 میں یہاں دفن کیا گیا۔ چیس فیملی کے ایک رکن کی موت ہو گئی اور اس کے تابوت کو اسی والڈ میں رکھ دیا گیا۔ اس بچے کو دفن کرنے کے تقریباً 4 سال بعد کرنل تھامس کی بیٹی ڈورکاس کی موت ہو گئی۔ ڈورکاس کی موت کی وجہ بھوک تھی۔ اس نے اپنے باپ کے سخت رویے کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کا باپ تھامس اکثر اسے مارتا پیٹتا اور گالیاں دیتا تھا۔ ڈورکاس کو بھی اسی والٹ میں دفن کر دیا گیا۔ اس کی لاش بھی ایک تابوت میں بند تھی۔ ڈورکاس کو دفنانے کے صرف 1 مہینے بعد تھامس چیس خود مر گیا۔ تھامس کی موت خودکشی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تھامس چیس کے تابوت کو دفنانے کے لیے جب والٹ کھولا گیا تو ایک انتہائی عجیب بات ہوئی جس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ دوستوں، وہاں پہلے سے موجود تابوتوں کو ایک لائن میں رکھا گیا اور اس کے بعد تالا لگا دیا گیا تھا۔ تاہم جب والٹ کو دوبارہ کھولا گیا تو وہ تابوت بکھرے پڑے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تابوت خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے تھے، کیونکہ والٹ کو باہر سے تالا لگایا گیا تھا اور کوئی اندر بھی نہیں آیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد چیس خاندان کے لوگ بہت ڈر گئے۔ تاہم تھامس چیس کا تابوت رکھنے کے بعد انہوں نے پھر سے تمام تابوتوں کو لائن میں رکھ دیا اور پھر سے باہر سے تالا لگا دیا اور اس تالے پر مہر لگا دی۔ اس خاندان میں اگلی موت چارلس بریسٹر ایمس کی ہوئی، جس کی عمر محض 11 سال تھی۔ اس کی تدفین کا بندوبست کیا گیا اور تابوت کو رکھنے کے لیے پھر سے والٹ کو کھولا گیا۔ جب والٹ کھلا تو ایک دفعہ پھر وہی کچھ نظر آیا۔ تمام تابوت بکھرے پڑے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے ان تابوتوں کو کسی نے کھلونے کی طرح اچھال دیا ہو۔ سب سے چونکا دینے والی بات تالے پر لگی مہر تھی، جو کہ بالکل ٹھیک تھی اور اس کو ابھی تک کسی نے نہیں چھیڑا تھا۔ دوستوں، یہ نظارہ انتہائی ڈراؤنا تھا کہ آخر کس طرح وہ تابوت ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے۔ تاہم تابوتوں کو پھر سے سیدھی لائن میں رکھ دیا گیا اور والٹ کو پھر سے مہر لگا کر سیل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اب بارباڈوس کے ساتھ ساتھ پورے کریبین آئی لینڈ پر مشہور ہو چکا تھا۔ 1816 میں ایک اور تابوت رکھنے کے لیے پھر سے اس والٹ کو کھولا گیا جو کہ ایک مہر سے سیل تھا۔ اس بار پھر تابوتوں کے ساتھ وہی حشر دیکھا گیا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ مرنے والے سکوں میں نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہیں اس والٹ سے سرگوشیوں کی آوازیں آتی ہیں۔ کئی بار ایسے لگتا ہے جیسے اس والٹ کے اندر گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ بعد میں بارباڈوس کے گورنر تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے اس والٹ کا معائنہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے پورے والٹ کے اندر نرم مٹی پھینکوا دی تاکہ اگر یہ کام کوئی انسان کرتا ہے تو اس کے قدموں کے نشان بن جائیں۔ تاہم دوستوں، بعد میں بھی اس والٹ کو کھولنے پر تابوتوں کو پھر سے بکھرا پایا گیا اور وہاں کوئی قدموں کے نشان نہ تھے۔ اس دفعہ یہ کام انتہائی پرزور تھا جس کی وجہ سے کچھ تابوت ٹوٹ چکے تھے۔ اس دفعہ ان تابوتوں کو اس والٹ سے نکال کر الگ الگ دفن کر دیا گیا اور دوستوں، اس کے بعد وہ والٹ آج تک ویران پڑا ہے اور اب اس والٹ کے قریب کوئی دن میں بھی نہیں جاتا۔ تو دوستوں، کیسی لگی میری یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔